حالم از قلم نمرہ احمد۔ شاید جب وہ یہاں سے جاتا ہے تو خالی نہیں ہوتا، اس میں سکے بھرے ہوتے ہیں اور اس کو کسی رتیلی جگہ پر لے جا کر خالی کیا جاتا ہے اور پھر واپس لایا جاتا ہے۔ یہ کام جلدی جلدی کیا جاتا ہے۔ تبھی ایک پھنسا ہوا سکہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ چند لمحے لگے ایڈم کو ساری کتھا سمجھنے میں، یعنی راجہ اس صندوق کے ذریعے سونے کے سکے کہیں منتقل کر رہا ہے۔ تالیہ کی آنکھیں چمکیں۔ ہاں، راجہ مراد کا اصل خزانہ کہیں اور ہے۔ یہ کمرہ تو محض گھر کے اخراجات چلانے کے لیے ہے۔ راجہ اپنی دولت کو کہیں اور جمع کرتا جا رہا ہے، مگر وہ چابی، ہمیں تو اس سے مطلب ہے نا۔ راجہ کی محفوظ جگہ اگر کہیں اور ہے تو وہ چابی بھی کہیں اور ہوگی۔ اگر ہم اس صندوق کی جگہ کا پتہ لگا لیں تو چابی بھی مل جائے گی، مگر کیسے؟ میں کچھ سوچتی ہوں۔ وہ اب کھڑکی میں کھڑی رسی لپیٹنے لگی تھی۔ دماغ الجھ سا گیا تھا۔ مورخ نے ایک تنقیدی نظر اس کمرے پر ڈالی اور منہ میں بڑبڑایا، الگ سے حساب ہوگا، یاد رکھیے گا۔ جلے دل سے بولا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جواباً منہ میں بڑبڑائی، بھگوڑا فوجی ہوں، نقلی شہزادی۔ اس نے سن لیا تھا، اسی لیے کہے بغیر نہ رہ سکا۔ ملاکہ سلطنت محل کے درباریوں کی کھڑکیوں سے اس صبح روشنی چھن چھن کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ تخت بچھا تھا، دربان مستعد کھڑے تھے، درباری، وزراء اور امراء قطار میں لگی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ سب کی نگاہیں خالی تخت سے دربار کے دروازے پر بار بار اٹھتی تھیں۔ سلطان مرسل کا انتظار کیا جا رہا تھا، جو آ کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اتنی صبح خیزی کا عادی نہ تھا اور اس کے انتظار میں وزراء اور جرنیل کو پہروں بیٹھنا پڑتا تھا۔ دربار سے چند کوس دور محل کے دوسرے حصے میں آؤ تو وہ اپنے خوابگاہ میں مرسل شاہ بستر پر نیم دراز تھا۔ آنکھیں موندے وہ اونگتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ جب دربان کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی، وہ ملکہ کی آمد کا اعلان کر رہا تھا۔ مرسل نے قدرے بیزاری، قدرے مجبوری سے آنکھیں کھولیں اور اٹھ کر بیٹھا۔ ملکہ یان سوفو کامدار لباس میں ملبوس، تاج سر پر سجائے، کر و فر سے اندر داخل ہوئی اور اس کے سامنے آ رکی۔ اٹھ کے بیٹھے جمائی روکتے مرسل شاہ نے محض پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا بات ہے ملکہ، اتنی صبح صبح؟ چین سے قاصد آیا ہے اور بری خبر لایا ہے، وہ سخت خفگی کے عالم میں بتانے لگی۔ میرے والد شاہ چین جب سے آپ سے ملاقات کر کے گئے ہیں بیمار پڑے ہیں۔ ان کے جسم پر پھوڑے نکل آئے ہیں جو کہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ مرسل نے ابرو تعجب سے بھینچے۔ یہ کیسے ہوا؟ یان سوفو نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا۔ شاہی طبیب کا خیال ہے ان کو آپ کی نظر لگی ہے۔ میری نظر؟ مرسل کا منہ کھل گیا۔ جی آقا، آپ کی نظر۔ میرے والد کی جان بھی جا سکتی ہے، ہمیں اس کا جلد از جلد تریاق کرنا ہوگا۔ مرسل فوراً کھڑا ہو گیا۔ وہ پریشان نظر آتا تھا۔ میں کیا کروں پھر؟ طبیب نے ٹوٹکا لکھ بھیجا ہے، آپ کو اس کے مطابق غسل کرنا ہوگا اور غسل کا پانی بادشاہ سلامت کو بھیجا جائے گا، جو ان کے پھوڑوں کے لیے تریاق کا کام دے گا۔ جو بھی ہو آقا، آپ کو میرے والد کے لیے ہر کوشش کرنا ہوگی۔ تن فن کرتی جیسے آئی تھی ویسے ہی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مرسل ہکا بکا اسے جاتا دیکھتا رہا، منہ ابھی تک کھلا تھا۔ دربار میں مرسل شاہ کا انتظار ہوتا رہا، مگر وہ نہیں آیا۔ باہر دالان کے پار ایک تھکے ماندے گھوڑے کے ساتھ دھول میں اٹا سوار کھڑا تھا۔ باہر آتی یان سوفو اسے دیکھ کر رکی، اپنی کنیزوں کو تھم جانے کا اشارہ کیا اور لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے تیزی سے سوار کی طرف آئی۔ ملکہ، اس نے جھک کر تعظیم پیش کی۔ تم واپس آ گئے؟ وہ بے چینی سے دبی دبی آواز میں بولی۔ دالان کے فوارے کے ساتھ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور کنیزوں کا گروہ دور خاموشی سے کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا۔ جی ملکہ، شہزادی تاشا کے بارے میں معلوم ہوا کچھ؟ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ان کے شہر کے کوتوال سے مل کر آ رہا ہوں۔ اس نے شہزادی تاشا کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ جب مقررہ وقت پر میں اس کے پاس گیا تو اس نے یہ مراسلہ تھمایا۔ یہ سر بمہر ہے اور مجھے اس کو کھولنے کی اجازت نہیں۔ کوتوال نے خاص رازداری سے کہا تھا کہ اسے آپ ہی کھولیں گی۔ اس نے ریشمی رومال میں لپٹا ایک رول اسے تھمایا، جسے ملکہ نے فوراً لباس میں چھپا لیا۔ اپنی خوابگاہ میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا۔
جلدی سے بستر کے کنارے بیٹھی اور ریشمی کپڑے کی مہر پھاڑ دی، پھر اندر سے رول شدہ کاغذ نکالا۔ اس پر الگ مہر تھی، موم پگھلا کر دونوں سرے بند کر رکھے تھے۔ اس نے احتیاط سے اسے کاٹا اور دھڑکتے دل سے کاغذ کھول کے سامنے کیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ شل رہ گئی۔ کاغذ خالی تھا، بالکل کورا سفید۔ بندھارا کے محل کا ملاقاتی کمرہ آج صبح خوب روشن تھا۔ کل کی بارش کے بعد بادل چھٹ گئے تھے اور سنہرا چمکتا ہوا دن طلوع ہوا تھا۔ اونچی کھڑکی کے ساتھ ابوالخیر کھڑا باہر جھانک رہا تھا۔ اس کے لمبے بال چہرے کے اطراف میں گر رہے تھے۔ دربان نے شہزادی کی آمد کا اعلان کیا تو وہ چہرے پہ مسکراہٹ لیے پلٹا۔ پٹ کھلے اور شہزادی اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ سر پر تاج پہنے اور تاج سے لٹکتا کپڑا کاندھوں پر پھیلا تھا۔ نیچے گھیردار پاؤں کو چھوتا کامداری ریشمی لباس تھا۔ تاشا کی گردن سیدھی اور چہرہ سنجیدہ تھا۔ شہزادی، اس نے جھک کر سلام کیا۔ شہزادی کے چہرے پر ذرا برابر بھی مسکراہٹ نہیں آئی۔ لگتا ہے ابوالخیر صاحب کو خبریں دیر سے ملتی ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں شہزادی، طبیعت ناساز تھی، اسی لیے پہلے حاضر نہیں ہو سکا۔ وہ دوبارہ سے جھکا اور سر سیدھا کیا۔ گہری نظریں تالیہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے آقا سے میری سفارش کی۔ میں نے وہ فیصلہ کیا جو آقا اور ملکہ سلطنت دونوں کے حق میں بہتر تھا۔ وہ اب کے ہلکا سا مسکرائی۔ کچھ تحائف حرم میں بھجوائے ہیں میں نے، امید ہے آپ کو اچھے لگیں گے۔ ہاں، میں نے ابھی دیکھے نہیں۔ بے نیازی سے کاندھے پر آئے بیلے بال پیچھے کرتے وہ بولی۔ اب تو سارے تحائف ہی ایک سے لگتے ہیں ابوالخیر، وہی زیور، وہی ریشم، وہی چینی کے برتن۔ ابوالخیر نے اپنی شیر جیسی آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ جی، یہ بات تو درست ہے آپ کی۔ اسے جیسے تذبذب ہوا۔ اگر شہزادی کے ذہن میں میرے لائق کوئی اور خدمت ہو تو مجھے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ خدمت تو میں نے سنا ہے آپ بہت اچھی کرتے ہیں، میرے باپا کی کرتے رہتے ہیں، مگر مجھے اپنے لیے کچھ درکار نہیں۔ میرے پاس، دونوں بازو پھیلا کر ادھر ادھر دیکھا، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ فخر سے گردن اکڑا کر مسکرائی۔ الحمدللہ شہزادی، اس نے ادب سے سر کو خم دیا، البتہ ابھی تک سوچتی ہوئی نظریں تالیہ پر جمی تھیں۔ مگر ملاقہ کے لوگوں کے پاس سب کچھ نہیں ہے، تو کیوں نہ میں اپنی رعایا کے لیے کچھ ایسا بنا جاؤں جو میری اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے کام آتا رہے۔ وہ بات کرتے ہوئے کھڑکی کی طرف چلی آئی اور باہر جھانکا۔ محل کے باغات یہاں سے صاف دکھائی دیتے تھے۔ اتنی کم عمری میں دنیا سے جانے کی باتیں شہزادی؟ تالیہ مڑی، یوں کہ اب چہرہ ابوالخیر کی طرف اور پشت کھڑکی کی طرف تھی۔ اس دنیا سے جانے کی واحد صورت صرف موت نہیں ہے ابوالخیر، سفر کے راستے اور بھی ہوتے ہیں، مگر وہ آپ کی سمجھ سے ہٹ کے ہیں۔ روشنی اس کی پشت سے آ رہی تھی۔ ایسے میں شہزادی کا چہرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ مسکرا رہی ہے یا اس پر افسوس کر رہی ہے۔ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میں اپنی گمشدہ بہن تالیہ بنت مراد کے نام کی ایک مسجد بنوانا چاہتی ہوں، ایک عظیم الشان مسجد جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے، اور مجھے امید ہے آپ اس کار خیر میں بھرپور حصہ لیں گے۔ ابوالخیر بالآخر کھل کر مسکرایا اور سر کو پورا جھکا کر سیدھا کیا۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی شہزادی، آپ بے فکر ہو جائیے، میں آج ہی مسجد کا نقشہ بنوا کر لاتا ہوں، اور اس نقشے کی منظوری کے بعد خزانے سے مطلوبہ رقم نکال کر مسجد کی تعمیر کا کام شروع کرواتا ہوں۔ مگر میں مسجد میں اعلیٰ پائے کی تزئین اور آرائش بھی چاہتی ہوں، جو سرکاری امداد سے پوری نہ ہو سکے گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہی تھی، وہ آپ میرے ذمہ چھوڑ دیں، ہر کام بطریق احسن مکمل ہوگا۔ آپ کی خواہش جلد آپ کے سامنے مجسمہ صورت کھڑی ہوگی۔ وہ معنی خیز لہجے میں مسکرایا۔ کب تک؟ بس نیلامی ختم ہو جائے، میں پھر آپ کا کام شروع کرتا ہوں۔ نیلامی؟ اس کا دل دھڑکا، مگر بظاہر سادگی سے پوچھا، کوئی غلاموں کی نیلامی کرتے ہیں نا آپ؟ جی، کل نیلامی ہے میرے ہاں۔ ہمارے پاس بہترین قسم کے غلام ہیں، اعلیٰ تربیت اور آداب سے آراستہ۔ آپ بھی اگر تقریب کو رونق بخشیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ نہیں شکریہ، میں نے کیا کرنا ہے غلاموں کا، یہاں بہت غلام ہیں پہلے سے۔ اس نے بے نیازی دکھائی۔
کیا شہزادی تاشا نے کوئی مسجد بنوائی تھی چہ تالیہ؟ کچھ دیر بعد ایڈم اور وہ پائیں باغ کے روش پر ٹہل رہے تھے تو ایڈم نے حیرت سے پوچھا، اور اگر بنوائی بھی تھی تو وہ اب ملائیشیا میں کس جگہ واقع ہے؟ میں نے تو ایسی کسی مسجد کا نام نہیں سنا۔ ہاں، ہو سکتا ہے پرتگالیوں نے ملاکا پر قبضے کے بعد اس مسجد کو شہید کر دیا ہو۔ اور وہ مغموم ہونے لگا تو وہ ایک دم اس کی طرف گھومی۔ کوئی مسجد نہیں بنے گی ایڈم، نہ ہی ابوالخیر اور میں کوئی مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ ایڈم کا منہ کھل گیا۔ کیا مطلب؟ تو ابوالخیر پیسے کس چیز کے دے گا؟ مسجد صرف کاغذوں میں بنے گی۔ ہم اس نقشے کو منظور کروا کر اس کے لیے سرکاری خزانے سے فنڈ حاصل کریں گے اور ان کو میں خود استعمال کروں گی۔ ابوالخیر جو بھی رقم مجھے آئندہ رشوت کے طور پر دے گا اس پر قانون اس کی پکڑ نہیں کر سکے گا، کیونکہ کاغذوں میں وہ رقم چندے کے طور پر دی جا رہی ہوگی۔ یعنی کہ مسجد نہیں بنے گی؟ نہیں ایڈم، یہ مسجد صرف ایک شیل کمپنی ہے۔ آف شور کمپنی؟ آف شور کمپنی کیا ہوتی ہے؟ بس کاغذوں میں لکھ دو کہ یہ میری کمپنی ہے، میں اس کی مالک ہوں اور اس کی ملکیت میں یہ 2 عمارتیں یا یہ عمارتیں شامل ہیں، اور اس کو رجسٹر کروا لو۔ پھر اپنا سارا مال جو رشوت یا کرپشن میں کمایا ہو اس کو اس کمپنی کی آمدنی کے طور پر ظاہر کرو، اور بس۔ یعنی کہ آپ حکومتی خزانے سے جو پیسے لیں گی وہ کرپشن کے زمرے میں آئیں گے، اور جو چندے کے نام پر ابوالخیر سے رقم لیں گی وہ رشوت ہوگی۔ وہی میں کہوں، آپ اور مسجد؟ جی نہیں، اتنا نیک کام آپ سے نہیں ہوگا۔ وہ دونوں ایک دفعہ پھر باغ کی روش پر ٹہلنے لگے تھے۔ زمرد گھاس کے درمیان وہ دودھ جیسی سفید پتھروں سے بنی روش بہت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ ہمیں وان فاتح کو خریدنا ہے کل۔ وان فاتح؟ وہ بالکل ٹھہر گیا۔ کیا غلاموں کی نیلامی ہو رہی ہے؟ ہاں، ابوالخیر نے بتایا ہے۔ جو تحفے اس نے صبح بھیجے تھے ان میں موجود جواہرات کو ہم مال کے طور پر استعمال کر لیں گے۔ اور سنو، اس کے بھیجے صندوقوں میں سے ایک صندوق بالکل اس جیسا ہے جو باپا کے خزانے والے کمرے میں رکھے ہیں۔ یعنی اشرفیوں سے بھرا وہ صندوق جس کو راجہ بار بار پیسے لانے اور لے جانے کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ اس کو ابوالخیر کی طرف سے ملتا ہے۔ وہ کسی نقطے پر پہنچ رہے تھے۔ ہاں، اور اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے اس مال کو یہ لوگ کہاں سے حاصل کرتے ہیں اور یہ جا کہاں رہا ہے۔ ہم نہیں، آپ۔ وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتا 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس جہنم میں لے جانے والے سیاہ کام سے مجھے نہ آپ دور رکھیں۔ پہلے ہی آپ کی وجہ سے میں بہت گناہ کر چکا ہوں۔ جیسے ایک کنگال رائٹر کی چیزیں چرا کے اس کا روپ دھارنا۔ وہ چمک کر بولی تو ایڈم نے انتقامانہ نظروں سے اسے گھورا۔ میں اب آپ کی اس دھمکی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اگر میرا راز کھلا تو مجھے یہ عہدہ دینے والے کو بھی سزا ملے گی، ہے نا؟ تمہیں اس عہدے پر سلطان مرسل نے رکھا ہے، اب ان کو کون سزا دے سکتا ہے بھلا؟ آخر میں مسکرائی تو ایڈم نے مارے ضبط کے مٹھی بھینچ لی۔ اسی لیے اب جاؤ اور اپنی کتاب پر کام کرو، تیکھے انداز میں وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ ایڈم جلی بھنی نظروں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ نقلی شہزادی؟ مگر شہزادی تو تھی نا؟ آہ! ایڈم بن محمد کے پاس سے مڑی تو وہی مسکراہٹ چہرے پر در آئی جو ہمیشہ اس کو ستانے کے بعد اسے چھپانی پڑتی تھی۔ مسکراتے ہوئے وہ مگن سی اندر آئی تو راہداری میں راجہ مراد آتا دکھائی دیا۔ فوراً رکی، چہرہ سنجیدہ بنایا اور سر جھکا کر تعظیم پیش کی۔ راجہ؟ وہ کمر پر ہاتھ باندھے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتا قریب آیا۔ لمبے بال کاندھوں کو چھو رہے تھے، گردن کا سریا اول روز ہی کی طرح تھا۔ تم اور ابوالخیر تالیہ کے نام کی مسجد بنوا رہے ہو؟ تالیہ نے نظریں اٹھائیں اور ہلکا سا مسکرائی۔ آپ کو میرا یہ کام پسند آیا ہوگا، مجھے امید ہے۔ میں آپ ہی کے نقش قدم پر چلنا چاہ رہی ہوں راجہ۔ مراد کے لب مدھم سی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ مجھے خوشی ہے۔ تالیہ نے پھر سے سر جھکایا اور اس کے ساتھ سے نکل کر آگے بڑھی، مگر مراد کی آواز نے اسے روک دیا۔ اور اپنی ماں، اس کے لیے کچھ تعمیر کرنے کا نہیں سوچا تم نے؟ تالیہ بالکل ساکت رہ گئی۔ تھوک نکلا اور بظاہر مسکراتی ہوئی پلٹی۔ ماں کے لیے؟ مراد اس کی طرف گھوما، ایسے کہ اس کے چہرے پر نرمی تھی۔ تمہاری ماں کو مرے ہوئے 6 سال ہونے کو آئے ہیں۔ تم 7 برس کی تھیں جب وہ طاعون سے مری تھی۔ کیا اس کی قبر پر جانے کو دل نہیں چاہتا تمہارا تالیہ؟
پہلی دفعہ مراد کے چہرے پر احساس کی رمق دکھائی دی تھی، جیسے دکھ کا کوئی سایہ ہو، جیسے ماضی کا کوئی شائبہ ہو۔ میں ماں کا ذکر کر کے آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی باپا، یہ ذکر آپ کی کمزوری سامنے لے آئے گا اور آپ پتھر صورت زیادہ طاقتور لگتے ہیں، ایسے ہی رہا کریں۔ پھر سر جھکا کر بولی راجا اور پلٹ گئی۔ اسے اپنی ماں یاد نہیں تھی، مگر اس سے کیا فرق پڑتا تھا، اس کے پاس سوچنے کو اور بہت کچھ تھا۔ سوموار کی شام ابوالخیر کی حویلی کے سامنے کھلے میدان میں میلہ لگا تھا، رنگ برنگی جھنڈیوں سے جا بجا سجاوٹ کی گئی تھی۔ ایک جانب اونچا چبوترا یعنی اسٹیج سا بنا تھا اور سامنے قطار در قطار کرسیاں رکھی تھیں جن پر شہر کے معززین بیٹھے تھے۔ جگہ جگہ جھلملاتی قمقموں اور مشلوں نے رات میں روشنی کا سما باندھ رکھا تھا۔ چبوترے کے عقب میں عارضی دیواریں لگی تھیں جہاں سے ایک آدمی باری باری غلاموں کو باہر لاتا اور چبوترے پر دھکیلتا۔ غلام کسی فیشن ماڈل کی طرح لمبے چبوترے پر آگے چلتا جاتا اور سرے پر جا کر رک جاتا۔ اس کے ہاتھوں سے پیروں تک لمبی بیڑیاں بندھی ہوتی۔ وہ خالی خالی نظروں سے حاضرین کو دیکھتا۔ کرسیوں پر بیٹھے عمرا اور رئیس اپنے اپنے کارڈ بلند کرتے، اس کی بولی لگائی جاتے۔ جہاں بولی رکتی وہاں فروخت کا اعلان کر دیا جاتا۔ اعلان کرنے والا ابوالخیر کا قریبی غلام محمود مرنی تھا۔ وہ ہر اعلان سے پہلے اول قطار میں ٹھاٹھ سے بیٹھے ابوالخیر کو ضرور دیکھتا تھا۔ جواب میں ابوالخیر مسکرا کر سر کو جنبش دیتا تو وہ اعلان کر دیتا۔ نیلامی کی تقریب ابھی جاری تھی۔ آغاز میں معمولی غلام اور لونڈیاں پیش کی جا رہی تھیں۔ ایسے میں چبوترے کے پیچھے جاؤ تو وہاں لمبی قطار میں پنجرے رکھے تھے جن میں غلام قید تھے۔ آخری پنجرے میں سے ایک میں فاتح کھڑا تھا۔ اس نے پنجرے کی سلاخوں سے کمر ٹکا رکھی تھی اور سینے پر بازو لپیٹے کچھ سوچ رہا تھا۔ جب پیچھے کوئی کھنکارا وہ چونک کر پلٹا۔ اس کے پنجے کے ساتھ وہ دونوں کھڑے تھے، چوغوں میں ملبوس، سر پر ٹوپیاں گرائے۔ نیم اندھیرے کے باوجود وہ ان کے چہرے دیکھ سکتا تھا، ایڈم اور تالیہ۔ فاتح نے گہری سانس لی، احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا۔ قریبی پنجروں کے پاس بھی لوگ منڈلا رہے تھے، وہاں رش سا لگا تھا۔ پہرے دار روک ٹوک نہیں کر رہے تھے۔ بولی لگانے سے قبل لوگ غلاموں کو جانچ لیں۔ اچھا تھا۔ ہم آپ کو خریدنے آئے ہیں توانکو۔ سیاہ ہڈ میں اس کا چہرہ پر امید سا دمک رہا تھا۔ سنہری لٹیں ٹوپی سے نکل رہی تھیں جن کو وہ بار بار اندر کر لیتی تھی۔ مجھے نہیں، میری آزادی کو خریدنے۔ وہ سلاخوں کو پکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جتا کر بولا تھا۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ ظاہر ہے آپ کو کون خرید سکتا ہے؟ اتنی رقم ہے تمہارے پاس؟ اس نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ جی سر، ایڈم جھٹ بولا، سب سے اونچی بولی ہم ہی لگائیں گے۔ اور اتنی رقم آئی کہاں سے؟ سنجیدگی سے تالیہ کو دیکھا۔ میرے پاپا مجھے کافی سارا جیب خرچ دیتے ہیں، میں نے بہت کچھ جمع کر لیا تھا۔ اس نے شانے اچکائے۔ اور ابوالخیر تمہیں پہچانے گا تو نہیں؟ اسے تشویش ہوئی۔ کیسے پہچانے گا؟ اس نے پھر شانے اچکائے۔ فاتح نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ وہ پوری طرح سے چوغے میں چھپی ہوئی تھی۔ ویسے بھی بولی ایڈم لگائے گا۔ میں خاموش رہوں گی۔ وہ اب اس کو طریقہ کار بتا رہی تھی مگر فاتح کی نظریں اس کے پیروں تک جو جھکی تو اٹھی نہیں۔ تالیہ رک گئی، سر جھکا کر پیر دیکھے۔ ان میں پیلے رنگ کے جوتے تھے جن پر موتی لگے تھے۔ یہ جوتے تم نے کہاں سے لیے؟ فاتح نے نظریں اٹھائیں تو ان میں کچھ عجیب سا تھا۔ یہ، اس نے بے پرواہی سے سر جھٹکا۔ شہزادیوں کے پاس ان چیزوں کی کمی نہیں ہوتی توانکو۔ یہ ہاتھ سے بنے ہیں تالیہ، اور یہ ابوالخیر کا ملازم محمود مرنی بناتا ہے، صرف خاص تحفوں کے لیے۔ یہ اس نے میرے سامنے ایک صندوق میں رکھے تھے جس میں بہت سے دوسرے تحفے بھی تھے۔ تو کیا وہ تحفے ابوالخیر نے تمہیں بھیجے تھے؟ اس کے انداز ایک دم پھنکارتا ہوا ہو گیا۔ ایڈم نے بے اختیار تالیہ کا چہرہ دیکھا۔ پل بھر کو وہ پھیکی پڑی مگر ابھی بھی جیسے وہ اچنبھے میں تھی۔ شاید، مگر تحفے تو آتے رہتے ہیں۔ اور سن باؤ کی جگہ ابوالخیر کو وزیر بنانے کے بدلے میں اس نے رشوت دی ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا برہمی سے پوچھ رہا تھا۔ مگر آپ خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ابوالخیر صرف تحفے نہیں بھیجتا، سونے چاندی کے زیورات بھی بھیجتا ہے۔ اور ابھی تم نے مجھے کہا نیلامی کے لیے رقم تمہاری جیب خرچ سے آئی ہے، مگر مجھے لگ رہا ہے وہ بھی رشوت کے طور پر ابوالخیر کی دی گئی ہوگی۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ اگر ایسا ہے بھی تو ہم اسے اسی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ آپ نے تو خود ہی کہا تھا، جو ہمیں معلوم ہے
وہ ہماری جان بچائے گا، اور تم نے کہا تھا تم اب جھوٹ نہیں بولو گی۔ وہ افسوس سے نفی میں سر ہلاتا سلاخیں چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ تم نے اتنی آسانی سے مجھے جھوٹ بول دیا؟ وہ بار بار لب کھولتی پھر بند کر دیتی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ میرے پاس تفصیل بتانے کا وقت نہیں تھا، اور تم نے جھوٹ بول دیا۔ اس طرح نہیں ہوتا تالیہ۔ کسی بھی رشتے اور تعلق میں، خواہ وہ صرف ورکنگ ریلیشن شپ ہی ہو، صرف سچ بولا جاتا ہے۔ تم مجھے سچ بھی بتا سکتی تھیں۔ آپ کو مجھ پر غصہ ہے؟ کس بات کا؟ ہاں؟ اس کی آواز میں ہلکی سی بھرا گئی تھی۔ میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا، اس نے برہمی سے کہہ کر رخ موڑ لیا۔ وہ دکھ اور غصے سے کچھ کہنے لگی تھی، مگر ایڈم نے آہستہ سے پکارا، چلیں، ہماری باری آنے والی ہے۔ وہ رخ موڑے کھڑا تھا۔ ایک دم وہ اتنا ناراض، اتنا اجنبی لگنے لگا تھا جیسے اپنے گھر کی لائبریری میں لگتا تھا، جیسے کہ ایل میں اس سے بیزار سا لگا کرتا تھا۔ وہ ملامتی نظروں سے اسے دیکھتی واپس پلٹ گئی۔ کچھ دیر بعد فاتح بیڑیوں میں بندھا چبوترے پر چلتا آ رہا تھا۔ اس نے سفید کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا، پیشانی پر سبز پٹی بندھی تھی، اور چہرہ سپاٹ بے تاثر تھا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح چلتا ہوا آخری سرے تک آیا اور رک گیا۔ وہ سامنے حاضرین کو نہیں دیکھ رہا تھا، بس مکان کی انداز میں دور سے افق پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ محمود مرنی چبوترے کے دوسرے سرے پر کھڑا تھا، اعلان کرتے ہوئے بولا، فاتح بن رامدل، بولی شروع ہوتی ہے 500 دینار سے۔ کیا کوئی 500 طلائی سکے دے گا اس تندومند غلام کے لیے؟ کرسیوں میں آخری قطار میں بیٹھے ایڈم کے قریب وہ جھکی۔ وان فاتح نے اپنا نام درست بتایا ہے ان کو، وہ جھوٹ نہیں بولتے چیتالیہ۔ وہ سر جھٹک کر سیدھی ہوئی۔ ایڈم نے ہاتھ میں پکڑی چھڑی بلند کی۔ 600 دینار۔ چھڑی پر بڑا سا پتہ لگا تھا جس پہ ایک ہندسہ لکھا تھا۔ 600 دینار، محمود مرنی نے زور سے کہا۔ کیا کوئی اور اس سے اوپر دے گا؟ 700 دینار، 900 دینار، 1000، 3-4 آوازیں بلند ہوئیں۔ 1500 دینار۔ ایڈم نے اپنا کارڈ مزید اونچا کیا۔ بولی، دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، کیا کوئی مزید رقم دے گا؟ محمود جوش سے اعلان کر رہا تھا۔ 2000 دینار۔ دوسرے کونے سے آواز آئی تو تالیہ نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ آخری قطار میں بیٹھا وہ سن باؤ وانگ لی تھا۔ آرام سے بیٹھا، کچھ منہ میں چباتے ہوئے، وہ کارڈ بلند کیے ہوئے تھا۔ تالیہ کے ابرو تن گئے۔ قیمت بڑھاؤ ایڈم، وہ بے چینی سے بولی۔ 2200 دینار، 2500 دینار۔ وانگلی نے دوبارہ کارڈ بلند کیا۔ اب کی دفعہ اگلی قطار میں بیٹھے ابو الخیر نے بھی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی آ گئی تھی، مگر وانگلی ساتھ میں کوئی پھل بھی کھائے جا رہا تھا۔ فاتح نے افق سے نظریں ہٹا کر وانگلی کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ چینی مہم جو جواب میں صرف مسکرایا اور سر کو خم دیا۔ 3000 دینار، ایڈم نے اونچا سا کہا اور اس کی طرف جھکا۔ کیا اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس؟ رقم کی فکر مت کرو، ہم انتظام کر لیں گے۔ 4000 دینار۔ وانگلی نے اطمینان سے رقم بڑھائی۔ تالیہ نے پہلو بدلا۔ 5000 دینار۔ ایڈم کو پسینے آ رہے تھے مگر وہ صدائیں لگا رہا تھا۔ 5000 دینار۔ ایڈم کو پسینے آ رہے تھے مگر وہ صدائیں لگائے جا رہا تھا۔ 5000 دینار، زبردست۔ کیا کوئی اور ہے جو؟ محمود مرنی جوش سے اعلان کر رہا تھا۔ جب ٹھہر گیا، ابو الخیر نے اشارہ کیا تھا، وہ فوراً چبوترے سے اترا اور مالک کے پاس آیا۔ اس کے کان میں جھک کر بات کی ہدایت سنی اور پھر اوپر آ کر حاضرین کی طرف رخ کیے کھنکارا۔ چونکہ یہ معاملہ اب سنگین صورت اختیار کرتا جا رہا ہے، اس لیے اس غلام فاتح بن رامدل کی بولی ہم واپس لے رہے ہیں۔ یہ غلام اب نیلامی کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ تالیہ اور ایڈم نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ حاضرین میں سے حیرت اور اچنبھے سے بھری آوازیں بلند ہوئیں۔ بجائے مقابلہ بازی اور نفرت انگیزی پھیلانے کے ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ اس غلام کو ایک مقررہ قیمت پر بیچ دیا جائے۔ جو بھی شخص اس کو خریدنا چاہتا ہے وہ 10,000 دینار ادا کرے اور اسے لے جائے۔ میں ادا کروں گا۔ ایڈم بھی تیزی سے اٹھا۔ چوغے کی ہٹ سے اس کے چہرے پر سایہ سا پڑا تھا۔ لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ میں بھی ادا کروں گا، وانگلی بیٹھے بیٹھے بولا۔ پھولے گال مسلسل کچھ کھانے کے باعث ہل رہے تھے۔ البتہ ابو الخیر نے بس مسکرا کر چبوترے پر کھڑے محمود کو اشارہ کیا۔ جواباً محمود کسی رٹے رٹائے طوطے کی طرح بولا، اگر دونوں فراقین مطلوبہ رقم ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ غلام
ہم یہ فیصلہ غلام پر چھوڑتے ہیں وہ کس کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ وہ فاتح کی طرف گھوما۔ فاتح بن رامزل، تم فریق نمبر 6 کے ساتھ جانا چاہتے ہو یا فریق نمبر 20 کے؟ وہ بولی لگانے والے فریقوں کے کارڈ پر لکھے نمبر پڑھ کر کہہ رہا تھا۔ تالیہ نے فوراً ایڈم کے کارڈ کا نمبر پڑھا، 20 نمبر۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ بیڑیوں میں بندھے فاتح نے مجمع میں کھڑے دونوں آدمیوں کے نمبر دیکھے۔ ایڈم 20 نمبر اٹھائے امید اور بے چارگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی نظریں سن باؤ کی طرف اٹھیں۔ وہ ایک ہاتھ سے دوریاں پھل کھاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے 6 نمبر کا کارڈ بلند کیے ہوئے تھا۔ فاتح نے لب کھولے، میں 6 نمبر کے ساتھ جاؤں گا، سن باؤ وانگلی کے ساتھ۔ ابوالخیر کے چہرے پر ناپسندیدگی پھیل گئی مگر اس نے ضبط کرتے تالی بجائی۔ تمام حاضرین تالیاں بجانے لگے۔ صرف ایڈم تھا جو ہکا بکا کھڑا تھا اور تالیہ، وہ بے یقین شل سی بیٹھی تھی۔ فاتح بن رامزل، 10,000 دینار میں وانگلی کو فروخت کیا جاتا ہے، اگلے غلام کو لایا جائے۔ منادی ہو رہی تھی، شور بڑھ گیا تھا۔ چوغے کی ٹوپی کے حالے میں اس کا چہرہ پھیکا پڑ رہا تھا۔ ایڈم نڈھال سا واپس بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ تالیہ دھیرے سے اٹھی اور باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ ایڈم پیچھے لپکا، چائے تالیہ؟ وہ تاریک خاموش گلیوں سے گزرتے جا رہے تھے جب اس نے ڈرتے ڈرتے پکارا۔ تالیہ کی ہونٹ سر سے گر چکی تھی، سنہری بال چہرے پر بکھرے تھے اور وہ سامنے دیکھتی چل رہی تھی۔ فاتح صاحب نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے ایک عرصہ وانگلی کے مجسمے سے محبت کی ہے۔ وہ ان کو یوں دیکھتا تھا جیسے کوئی بچھڑا ہوا دوست ہو۔ وہ اپنے دوست کے پاس واپس جانا چاہتے ہیں، بس ثابت ہوا دوست دوست ہوتا ہے اور فین فین۔ مگر ہم دونوں ان کے فین ہیں بس ایڈم، صرف فین، ادنا کارکن۔ ہم کبھی ان کے دوست نہیں بن سکتے۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے بول رہی تھی، چہرہ گلابی پڑ رہا تھا، آواز رندھ رہی تھی۔ اور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ رک گئی، چونک کر اسے دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں وہ کہتے کہتے رکی، پھر سر جھٹکا۔ جو میرے منہ سے نکلا میں بولتی گئی۔ اب کیا ان کو تفصیل بتاتی کہ کہاں سے آئی رقم؟ مگر اس میں کوئی اتنا خفا ہونے والی بات تو نہیں تھی کہ وہ یوں کرتے میرے ساتھ۔ آپ نے ان سے جھوٹ بولا تھا چیتالیہ، میں نے جان کر ایسا نہیں کیا، بس جو میری سوچ میں آیا میں نے بول دیا۔ بس آپ کی سوچ میں ہی نہیں آیا وہ جواب، اس لیے آپ نے وہ دیا۔ کیا مطلب؟ آپ جانتی ہیں انسانوں اور جانوروں میں کس عدو کا فرق ہوتا ہے۔ میرے پاس ان باتوں کا وقت نہیں ہے ایڈم۔ اس نے انگلی سے ماتھے پر دستک دی۔ دماغ، یہ تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ اس نے سینے پر بازو لپیٹے اور آنکھیں تیکھی کر کے اسے دیکھا۔ دماغ کا نہیں، دماغ کا سامنے والا حصہ، فرنٹل لوب۔ انسان کی فرنٹل لوب ہوتی ہے، پیشانی کے اندر کا حصہ۔ جانور اس سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ لب بھینچے اسے دیکھتی رہی، بولی کچھ نہیں۔ جب آپ کی آنکھیں کچھ دیکھتی ہیں تو اس فرنٹل لوب کو پیغام بھیجتی ہیں۔ اس نے آنکھ سے پیشانی تک لکیر کھینچی، گویا راستہ متعین کیا۔ پھر فرنٹل لوب اس بات کو سوچتی ہے اور پیغام بھیجتی ہے پچھلے حصے کو۔ انگلی ماتھے سے سر کے پچھلے حصے کی طرف لے گیا۔ پچھلا حصہ ہاتھ کو حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو، ٹھہر جاؤ۔ انگلی پچھلے حصے سے دوسرے ہاتھ تک لے گیا۔ یوں ہم وہ کام کرتے ہیں یا صبر کر کے خود کو روک لیتے ہیں۔ تو یہ کہ جانوروں میں یہ فرنٹل لوب نہیں ہوتی۔ ان کی آنکھیں جیسی ہی کچھ دیکھتی ہیں ڈائریکٹ پچھلے حصے کو پیغام بھیجتی ہیں۔ وہ ہاتھ کو حکم دیتا ہے اور جانور ہر شے چیر پھاڑ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اس بات کو پیشانی تک لاتا ہی نہیں ہے۔ وہ اس کو پروسیس ہی نہیں کرتا، اس کو سوچتا ہی نہیں ہے۔ وہ بس پتلیاں سکیڑے اس کو دیکھے گئی۔ انسان ہر بات فرنٹل لوب کے پاس لاتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، مگر جب کوئی کام عادت بن جائے تو آنکھ اس کو دیکھتے ہی پیشانی کو پیغام پہنچانے کے بجائے ڈائریکٹ پچھلے حصے کو پیغام دے دیتی ہے، جو ہاتھ کو کہتا ہے کہ کر ڈالو، اور ہاتھ کر ڈالتا ہے۔ یوں سارے اعضاء پیشانی کو بائی پاس کر جاتے ہیں، وہ شارٹ کٹ بنا لیتے ہیں۔ جیسے ہم کمرے میں داخل ہوتے ہی عادتاً سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کے لائٹ جلاتے ہیں، یوں عادتیں بنتی ہیں۔ مگر پھر اس نے گہری سانس لی۔ کچھ کاموں میں دماغ کے پچھلے حصے کو مزہ آنے لگتا ہے، وہ پیشانی کو بائی پاس کرنے لگ جاتا ہے اور وہ کام ہماری ایڈکشن بن جاتے ہیں۔ لت، نشہ۔ کیوں ہیروئن ایڈکٹ یا شرابی یا انٹرنیٹ پر غلط چیزیں دیکھنے والے ان عادتوں کو چھوڑ نہیں پاتے؟
کیونکہ ان کے اعضاء وہ کام کرتے وقت پیشانی کو اسکپ کر دیتے ہیں۔ وہ اس کو سوچتے نہیں، اس سے پوچھتے نہیں، اس بات کو پروسیس ہی نہیں کرتے۔ ان کو کمپیسو رویہ کہا جاتا ہے، بنا سوچے سمجھے عادتاً کر ڈالنے والا عمل۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ میں کمپیسو لائر ہوں؟ وہ گھورتے ہوئے بولی۔ چیتالیہ، اس نے گہری سانس لی۔ آپ کو کہانیاں گھڑنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ آپ بلا ضرورت جھوٹ بول دیتی ہیں۔ اب وان فاتح کو آپ سچ بھی بتا سکتی تھی، مگر آپ کو لگتا ہے سچ کوئی سمجھے گا نہیں۔ سب کمپیسو لائر کو یہی لگتا ہے۔ یہ بزدلی ہے۔ سچی بہادری، خود اعتمادی ایڈکشن کا بہترین حل ول پاور استعمال کرنا ہے۔ ہر بار پیشانی، اس نے ماتھے پر انگلی سے دستک دی۔ پیشانی کے سامنے معاملہ رکھنا ہے اور اس معاملے پر سوچنا ہے، نفع نقصان، پھر اس کو کرنا ہے۔ خود کو غلط کاموں سے روکنے کا یہی طریقہ ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں اپنی اس عادت کو بدلیں تو آپ کو اپنی فرنٹل لوب کو استعمال میں لانا ہوگا۔ یعنی میں جو بھی کر لوں، آخر میں تم دونوں کے نزدیک میں ایک جھوٹی اور بددیانت چور ہی رہوں گی۔ ایڈم، تھینک یو۔ وہ دکھ اور غصے سے بولتی پلٹی اور تیز تیز ایک طرف بڑھ گئی۔ ایڈم گہری سانس لے کر اسے جاتے دیکھتا رہا اور اندھیرا گلی میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے سنہری بال ہوڈ سے نکل کر اڑے اڑے جا رہے تھے۔ 4 عربی نسل گھوڑوں کا وہ مختصر سا قافلہ ملاقہ کی گلیوں میں آگے بڑھ رہا تھا۔ پچھلے 3 گھوڑوں پہ غلام سوار تھے۔ پہلے کی لگام وان فاتح نے تھام رکھی تھی اور اس پہ فربی سا پھولے گالوں والا وانگ لی سوار تھا۔ لمبے بال چوٹی صورت باندھے تھے اور رات کے اس پہر بھی چہرے کی چکنی جلد چمک رہی تھی۔ وہ گاہے بگاہے لگام تھامے نئے غلام کو دیکھ لیتا تھا۔ فاتح کا چہرہ سپاٹ تھا اور وہ مشینی انداز میں سارے کام سر انجام دے رہا تھا۔ اس کے انداز میں وانگلی کے لیے شناسائی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ گلی کے وسط میں پہنچ کر وانگلی نے گھوڑے کو رکوا دیا تو فاتح نے نظریں اٹھائیں۔ سامنے ایک بڑا سا گیٹ تھا، سرخ پھاٹک۔ اس کی سانس لمحے بھر کو تھم گئی۔ 3 خزینوں کا مسکن، سن باؤ کا گھر۔ وہ نئے دور سے مختلف تھا۔ نئے دور میں اس گھر کا دروازہ اسرا نے بنوایا تھا اور سامنے گلی تھی۔ گلی کے دونوں طرف دکانوں کی قطاریں۔ میں اس قدیم دور میں سن باؤ کے گھر کے سامنے کا علاقہ کوس دور تک خالی سبززار پر مشتمل تھا۔ دور درختوں کے جھنڈ بھی نظر آتے تھے۔ اس گھر کے ساتھ قطار میں ایسے دوسرے کئی گھر بھی بنے ہوئے تھے۔ وہ سب نئے دور سے بڑے نظر آتے تھے۔ سن باؤ گھوڑے سے اترا تو فاتح نے لگام چھوڑ دی۔ 2 غلام گھوڑا لیے پلٹ گئے۔ فاتح اور ایک اور غلام اس کے ساتھ اندر آئے۔ دروازہ عبور کیا تو سامنے راہداری سی تھی۔ وہ دونوں گمسم سے ادھر ادھر دیکھتے راہداری سے گزر کر اندرونی برآمدے تک آئے، جس کے آگے چکور صحن تھا۔ دوسرے غلام نے جلدی جلدی چند مشعلیں روشن کی تو اندھیرے میں اجالا سا ہو گیا۔ سن باؤ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور وہ برآمدے میں محبوس سا کھڑا ہر شے کو دیکھ رہا تھا۔ برآمدے میں آتش جان کے ساتھ خالی کرسی رکھی تھی، ایسے ہی اسرا نے نئے دور میں رکھی تھی۔ صحن کے ایک کونے میں کنواں بنا ہوا تھا اور دوسرا کونا، فاتح کی نظریں اس طرف گئیں، وہ خالی تھا۔ وہاں کوئی مجسمہ نہیں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا صحن کے وسط میں آیا۔ کوئی طلسم سا تھا اس گھر میں۔ یہ اس کے گھر جیسا بالکل نہیں تھا۔ رنگ و روغن، فرنیچر، پودے سب مختلف تھے، مگر یہ اس کے گھر جیسا ہی تھا، ویسا ہی پرفسوں اور پر اسرار۔ فاتح بن رامزل ہے نا تمہارا نام؟ وہ بے ساختہ پلٹا۔ برآمدے کے ستون کے ساتھ سن باؤ آ کھڑا ہوا تھا۔ لبوں میں سگار دبائے وہ دیا سلائی سے اس کو سلگا رہا تھا۔ جی مالک۔ اس نے سر کو خم دیا مگر نظریں نہ جھکائیں۔ یہ اس کا جھک کے بھی نہ جھکنے والا انداز تھا جو ہر دفعہ کی طرح سن باؤ کو آج بھی بہت اچھوتا لگا تھا۔ جانتے ہو تمہاری اتنی قیمت دے کر کیوں خرید لایا ہوں؟ نہیں جانتا مالک۔ سن باؤ نے گہرا کش بھرا اور سگار باہر نکال کر تاروں بھرے آسمان کو دیکھتے ہوئے منہ سے دھواں چھوڑا۔ کیونکہ تم نے میری جان بچائی تھی۔ اللہ فرماتا ہے احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ میں شکر گزار ہوں مالک۔ سن باؤ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ سگار کا کونا سرخ دہکتا رہا۔ تم نے مجھے مطلع کیا کہ میرے شوربے میں زہر ہے۔
مجھے تمہاری اس وفاداری کی خصلت نے متاثر کیا اور میں تمہیں یہاں لے آیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ ابوالخیر مجھے کیوں ماننا چاہتا تھا، اور یہ سب اس کی ایما پر ہوا تھا نا؟ مالک: میں نہیں جانتا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ غلام سپاٹ کھڑا تھا۔ سن باؤ نے تعجب سے ابرو اٹھائے۔ تم نے مجھے زہر کے بارے میں مطلع کیا تھا، اور میں اپنے سابقہ مالک کی کوئی برائی آپ سے بیان نہیں کروں گا مالک، یہ میرے آداب کے خلاف ہے۔ سن باؤ نے گہرا سانس لیا اور افسوس سے اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں سونے کا ایک ڈھیر دے کر خریدا اور تم نے پہلی ہی رات میری حکم عدولی کر دی۔ انجام جانتے ہو اس کا؟ وہ کنویں کے ساتھ کھڑا تھا، اس تاریخ قدیم صحن میں، اس بات پر ہلکا سا مسکرایا۔ وفاداری؟ آپ نے کہا آپ کو میری وفاداری نے متاثر کیا مالک، جبکہ آپ کی جان بچانے کا عمل انسانی ہمدردی کے زمرے میں آتا ہے، اور جو ابھی آپ نے سب کہا وہ حکم نہیں، امتحان تھا۔ آپ میرا امتحان لے رہے تھے اور میں اس امتحان میں پورا اترا ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ جانچ رہے تھے کہ آیا میں اپنے سابقہ مالک کی برائی بیان کروں گا یا نہیں؟ تو جو وفاداری آپ کو میری پیشانی پہ سخت نظر آتی تھی، جس کو پڑھ کر آپ نے مجھے خریدا، اس وفاداری کو ہلکا مت جانیے۔ اگر آج سابقہ مالک کی کوئی برائی نہیں کر سکتا تو کل کو آپ کی بھی نہیں کروں گا۔ آپ مجھے وفا کے ہر امتحان میں پورا پائیں گے۔ سن باؤ برآمدے سے ایک قدم نیچے اترا تو چہرہ آدھے چاند کی چاندنی میں روشن نظر آیا۔ اس پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میری قیافہ شناسی، چہرے پڑھنا کی خوبی کبھی غلط نہیں ہوتی۔ فاتح، مجھے خوشی ہے میں نے درست انتخاب کیا ہے۔ اب تم سو جاؤ، صبح نماز فجر کے بعد سے کام شروع کرنا ہوگا تمہیں۔ وہ مڑنے لگا تو فاتح بولا: آپ ایک عظیم آدمی ہیں مالک۔ فربی چینی سفارتکار ٹھہرا اور پلٹ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ تم مجھے کتنا جانتے ہو؟ غلام سادگی سے مسکرایا۔ آپ ایک جنگی قیدی کے طور پر چینی شاہ کے دربار میں لائے گئے تھے۔ وہاں آپ کو غلام تائی جان بنایا گیا تھا۔ آپ نے برسوں شاہ چین کی خدمت کی۔ آپ شاہ کے وفادار غلام ہیں، یہاں تک کہ اپنی بیٹی یان سوفو کو شادی کے لیے رخصت کرتے وقت بھی شاہ نے آپ کو ان کے ساتھ بھیجا۔ آپ ملک ملک گھومے ہیں، چائے کے جنگلات سے آپ کو عشق ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے 7 بحری سفر کیے ہیں جو تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے۔ 6، میں نے 6 سفر کیے ہیں۔ فاتح ٹھہر گیا۔ رات ایک دم سوگوار ہو گئی۔ آپ 7واں بھی کریں گے مالک؟ اچھا، مجھے تو سمندر میں اترے زمانے بیت گئے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ مجھے بھی پیشانی کی لکیروں میں چھپا مستقبل پڑھنا آتا ہے، مگر میں چاہوں گا آپ وہ 7واں سفر کبھی نہ کریں۔ کیوں؟ وہ چونکا۔ ان سوالوں کے جواب نہیں پوچھنے چاہیے جو اگر ہمیں معلوم ہو جائیں تو برے لگیں ہمیں۔ سن باؤ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ مجھے زمانے ہوئے ایک بھکشو نے کہا تھا کہ مجھے سمندری سفر نہیں کرنے چاہیے۔ اس دنیا میں میرا آخری سفر بھی سمندر میں ہوگا، جہاں سے میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ فاتح نے جواب نہیں دیا، خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ہاتھ کمر پر باندھے تھے اور آنکھوں میں سارے جواب تحریر تھے۔ مگر خیر، تمہیں مستقبل کا کیا علم؟ سن باؤ نے مسکرا کر سگار پھینکا، انگارے کو جوتے سے مسلا اور پھر ادھر ادھر طائرانہ نظر ڈالی۔ تم کوئی بھی کونا لے سکتے ہو سوائے اس برآمدے اور میرے کمرے کے، سارا گھر اپنا ہی سمجھو۔ وان فاتح نے گردن اٹھا کر بالائی منزل کے اس کمرے کی کھڑکی کو دیکھا جو صحن میں کھلتی تھی۔ وہ اوپر والا کمرہ، وہ میرا ہوگا؟ وہ؟ سن باؤ نے تعجب سے ابرو اچکائے۔ وہ کاٹ کباڑ سے بھرا ہوا ہے، اسے صاف کرنے کی ضرورت۔ وہ میرا ہے مالک، مجھے وہی کمرہ چاہیے۔ ادب سے اس کی بات کاٹی تو وانگلی نے شانے اچکائے۔ جیسے تمہاری مرضی فاتح، اور پلٹ گیا۔ وہ اب ہلکا ہلکا زیر لب کوئی چینی دھن گنگناتا اندر کی طرف جا رہا تھا۔ تاریک صحن میں وہ کنویں کے ساتھ کھڑا اس قدیم خاموشی کو محسوس کرتا رہا۔ صحن کا دوسرا کونا خالی تھا، صاف، ہموار، وہاں کوئی مجسمہ نہیں تھا۔ ملاکا شہر فجر کی نماز کے ساتھ ہی جاگ جاتا تھا۔ بازار کھل جاتے تھے، صحن میں محل میں بھی کام شروع ہو جاتے تھے۔ شاہی مکین تیار ہو کر اپنی خوابگاہوں سے نکل آتے اور اپنے اپنے دربار سجا لیتے۔ یہاں زندگی سورج کی روشنی کی محتاج تھی۔ سورج جیسے جیسے سوا ندے پر پہنچتا، مصروفیت عروج پر جا پہنچتی۔ سلطنت محل میں سلطان کا دربار سجا تھا۔ مرسل شاہ تخت پر نیم
برجمان نیم دلی سے مراد راجہ کو سن رہا تھا جو نئے حکم نامے اس کے سامنے رکھ رہا تھا۔ درباری وزراء مرعوبیت اور حسد سے مراد راجہ کو دیکھ رہے تھے جو سلطان کے بائیں ہاتھ کھڑا ساری طاقت کا منبع لگ رہا تھا۔ یہ معمول کی کارروائی تھی، ہر روز کی طرح جاری و ساری تھی۔ باہر محل کے پائیں باغ میں ملکہ یان سوفو اپنی کنیزوں کی معیت میں تیز تیز چلتی آ رہی تھی۔ بڑا سا تاج پہنے وہ 16 سنگھار سے آراستہ تھی، البتہ مزاج برہم لگتا تھا۔ سامنے سے 3 افراد آتے دکھائی دیے تو ملکہ رک گئی۔ وہ تینوں قریب آئے اور جھک کر اسے تعظیم پیش کی۔ پھر ادھیڑ عمر آدمی جو کہ محل کا طبیب تھا سر اٹھا کر کہنے لگا، ملکہ، میں سلطنت محل کا پرانا طبیب ہوں، جانتی ہوں۔ وہ بیزاری سے بولی، کیا میرا چینی طبیب ملا ہے آپ کو؟ جی ملکہ، وہ حاضر ہوا تھا اور اس نے وہ ٹوٹکا بتایا ہے جس سے چینی شاہ تندرست ہو سکتے ہیں۔ وہ رکا اور ٹھہر کر بولا۔ اس کے خیال میں یان سوفو کی خوبصورت پیشانی پر بل پڑا۔ یہ آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ آپ سلطان کے غسل کا پانی اکٹھا کریں اور اسے میرے طبیب کو دے دیں تاکہ وہ چین لے جائے اور میرے باپا کا علاج کر سکے۔ یہ کام ابھی تک ہوا کیوں نہیں ہے؟ بوڑھے طبیب نے گہری سانس لی۔ معذرت ملکہ، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھے اس ٹوٹکے کی افادیت من گھڑت لگتی ہے۔ سلطان کے غسل کا پانی سلطان پر جادو ٹونے کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ہم کسی اور کی جان بچانے کے لیے سلطان کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ یان سوفو نے لب بھینچے، چہرہ گلابی پڑنے لگا۔ یہ میرے باپا کی صحت کا سوال ہے، آپ میری حکم عدولی کیسے کر سکتے ہیں؟ ملکہ، میرا کام سلطان کو درست مشورے دینا ہے۔ ماضی میں بھی طبیب کا قول اس محل میں سلطان کے قانون سے بھی اوپر رہا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں، مگر میں آپ کے چینی طبیب کے ٹوٹکے پر سلطان سے عمل نہیں کروا سکتا۔ ملاکہ کے قانون کے مطابق طبیب کی بات حرف آخر ہوتی ہے اور اسے قاضی وقت بھی نہیں بدل سکتا۔ ہاتھ باندھے وہ ملکہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ اس کے انداز میں ایک ڈھکا چھپا استہزائیہ تھا۔ یان سوفو نے مٹھیاں بھینچ لیں، آنکھیں گلابی پڑنے لگیں۔ آپ کو اپنا قول بدلنا ہوگا طبیب۔ سلطنت محل کے طبیب اپنے اقوال نہیں بدلا کرتے کیونکہ وہ مریض کی بہتری کو مقدم رکھتے ہیں، چاہے طبیب کا سر ہی کیوں نہ کٹوا دیا جائے۔ وہ ہر دھرم تھا۔ یان سوفو کو ایک دم اپنا آپ بہت بے بس لگا۔ اس نے طبیب کے ساتھ کھڑے معالجوں کے چہروں کو دیکھا۔ وہ سب ملے تھے، ملے نقوش والے اجنبی لوگ، اور وہ چینی تھی، وہ ان میں غیر تھی۔ اس کے حلق میں آنسو گرنے لگے۔ پرایا ملک، پرایا محل، یہ سب اس کے لیے اجنبی تھے۔ آخر کیوں شاہ چین نے شادی کر کے اس کو یہاں بھیج دیا؟ وہ اب کیسے رہے گی یہاں؟ ہم شہزادیوں کی سیاسی ناخوش شادیاں، اسے خود پر ترس آیا۔ آپ نے درست فرمایا طبیب صاحب۔ آواز پہ وہ سب چونکے۔ یان سوفو نے گردن موڑی۔ تالیہ مسکراتی ہوئی کامدار لباس پہلوؤں سے اٹھائے چلی آ رہی تھی۔ اپنی کنیزوں کو دور کھڑا کیے وہ تنہا قریب آئی اور ان دونوں کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ طبیب نے چونک کر اسے دیکھا اور یان سوفو، اس کے کان سرخ ہونے لگے۔ وہ کم از کم بندھارا کی بیٹی کے سامنے اپنی بے بسی کا تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی۔ شہزادی، طبیب نے تعظیم پیش کی۔ یان سوفو نے اسے صرف گھورا۔ آپ نے درست فرمایا طبیب صاحب۔ مسکراتے ہوئے تالیہ نے بات جاری رکھی۔ سنہری بالوں پہ سجا تاج اور اس کی آنکھیں دونوں چمک رہی تھیں۔ آپ کا سر بھی کٹ جائے تو آپ کو اپنا قول نہیں بدلنا چاہیے۔ یان سوفو نے دانتوں پر دانت جما لیے، مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں۔ یہ بےبسی، یہ لاچاری، لیکن اگر تنخواہ کٹ جائے تو؟ سنہری لٹ کو انگلی سے پیچھے کر کے شہزادی تاشا نے سوال پوچھا تو طبیب چونکا۔ میں سمجھا نہیں شہزادی۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور چہرے پر ایک دم برہمی آ گئی۔ چینی شاہ کی بیٹی، ملاکہ کی ملکہ، یہاں کھڑی ہو کر صرف ایک بیٹی کی حیثیت سے آپ سے سوال کر رہی ہے۔ آپ اس کے والد کی جان بچائیں اور آپ اس کو جواب میں قانون کی شقیں پڑھا رہے ہیں۔ وہ غرا کر بولی تو طبیب نے ادب سے نظریں جھکائیں۔ یان سوفو کی مٹھیاں ڈھیلی پڑیں۔ وہ گمسم سی تالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ صرف اس لیے کہ ملکہ کی شکل آپ سے مختلف ہے، آپ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ملکہ کو اذیت دینا چاہ رہے ہیں؟ وہ طبیب کے جھکے سر پہ چہرے پر نظریں جمائے پھنکار رہی تھی۔ اگر بات قانون کی ہے تو مشیر خاص کا عہدہ طبیب کے عہدے سے بڑا ہے۔ میں سلطان کی مشیر خاص ہوں۔
ابھی ابوالخیر کو حکم جاری کر سکتی ہوں آپ کی آدھی تنخواہ کاٹ دی جائے، اور یقین کریں میں دلیل کے طور پہ ایسے اعداد و شمار دکھا سکتی ہوں جو یہ ثابت کریں گے کہ آپ حق سے بڑھ کر تنخواہ لے رہے ہیں، مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں آپ کو ایک دوسرا موقع ضرور دوں گی۔ پھر ملکہ کی طرف اشارہ کر کے تحکم سے کہا، ملکہ سے معافی مانگیے اور اپنا سر ان کے حکم کے آگے جھکا دیجیے۔ نہ صرف آپ کی تنخواہ اور مراد بڑھیں گی بلکہ عزت بھی دگنی ہو جائے گی۔ جان سوفو کے چہرے کی سرخی زائل ہو چکی تھی، وہ بس تالیہ مراد کا چہرہ تک رہی تھی۔ بنا پلک جھپکے، سانس روکے، بندھارا کی بیٹی ابھی تک طبیب سے مخاطب تھی، جس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، دوسرا جا رہا تھا۔ کیونکہ اگر آپ نے انکار کیا تو میں قاضی وقت کے پاس فتویٰ لینے جاؤں گی کہ آپ کو منکر حدیث ہیں۔ نظر لگنے کا علاج حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر لگانے والے کے غسل کے پانی سے کیے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ جائیے طب نبوی کی کتابیں کھولیے اور پڑھیے۔ چینی ٹوٹکا ہماری حدیث سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ ملکہ نے آپ سے چند بوندیں پانی کی ہی تو مانگی ہیں، یہ سوچ کے انکار مت کیجیے کہ ملکہ تنہا ہیں۔ اگر آپ نے یا اس محل میں کسی ملے عہدیدار نے ارد گرد نظر دوڑا کر اونچی آواز میں بولی، دوبارہ کسی چینی عورت کو تنہا جان کر اس پر ظلم کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے ملاقہ میں رہنے والی ہر چینی عورت اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی، مجھ سمیت۔ سینے پر انگلی سے دستک دی، کیونکہ میری ماں بھی چینی تھی اور میں نے بھی چین میں پرورش پائی ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے ملکہ۔ طبیب فوراً جھکا اور ملکہ کے جوتوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ میری جان لے لیجیے مگر آئندہ حکم عدولی نہیں ہوگی۔ یان سوفو نے قدموں میں جھکے طبیب کو نہیں دیکھا، وہ بس گردن موڑے یک ٹک تالیہ کو دیکھ رہی تھی، پھر لبوں کو جنبش دی، جاؤ حمام کا انتظام کرو اور پانی بھجواؤ۔ گمسم نظریں اب بھی تالیہ پر جمی تھیں، وہ سامنے دیکھ رہی تھی، پر اعتماد، پرسکون، نارمل سی۔ وہ سب دور چلے گئے اور کنیزیں پیچھے ہٹ گئیں تو سنتی کھڑی یان سوفو نے اسے پکارا۔ ان سب کا کیا مقصد تھا؟ تالیہ پوری کی پوری اس کی طرف گھومی۔ تاج سے نیچے اس کے سنہری بال ہلکی ہوا سے کاندھوں پر جھول رہے تھے اور چہرے پر سادہ سی مسکراہٹ تھی۔ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی ملکہ کہ میری ماں واقعی چین کی تھی اور میں نے چین میں ہی پرورش حاصل کی ہے، کیونکہ جب چینی کوتوال کے مرسلے خالی نکلیں تو شک لازمی پڑتا ہے۔ یان سوفو بالکل دھک سی رہ گئی، لب کھولے گئے۔ تالیہ نے لباس سے ایک سرخ ریشم میں لپٹا رول شدہ کاغذ نکالا۔ یہ وہ مرسلہ ہے جو چینی کوتوال نے آپ کے نام بھیجا تھا۔ آپ کا آدمی واپسی پر جس سرائے میں ٹھہرا تھا وہاں میرے آدمی نے مراسلے بدل دیے۔ میں اصلی مراسلہ لے کر آپ کے پاس آئی ہوں آپ کو دو باتیں بتانے۔ وہ مراسلہ یان سوفو کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، اور یان سوفو بالکل بت بنی کھڑی تھی۔ کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی تعلق غلط پیر پر نہیں شروع ہونا چاہیے، اس میں ہمیشہ 100% سچائی ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ خط میں خود آپ کو پیش کرتی ہوں، اس کو کھول کر پڑھ لیں یا چاہیں تو اس کو کھولے بنا میری دوسری بات بھی سن لیں۔ بولو۔ وہ پلک تک نہیں جھپک رہی تھی۔ سوانح پر آئے سورج تلے وہ دونوں باغ میں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ میں آپ کی دشمن نہیں ہوں، میں مرسل شاہ کو آپ سے دور نہیں کرنا چاہتی، میں مرسل شاہ کو صرف راجہ مراد سے دور کرنا چاہتی ہوں۔ میں ان کو ایک طاقتور اور مضبوط سلطان بنانا چاہتی ہوں۔ میرا اور آپ کا دشمن ایک ہی ہے اور وہ ہے راجہ مراد، اور تم راجہ مراد کی بیٹی ہو۔ تو پھر وہ مجھے سنباؤ کے گھر کھانے پر کیوں نہیں لے کر گئے؟ پھر وہ مجھ سے ڈرتا کیوں ہے؟ اس نے کیوں اتنے سال مجھے خود سے دور رکھا اور اس کی مرضی کے خلاف میں واپس کیوں آئی ہوں؟ یان سوفو بھویں اکٹھی کیے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے ابوالخیر کو خزانچی اس لیے بنایا تاکہ سن باؤ کو ہم سرکاری عقابوں کی نظروں سے محفوظ الگ تھلگ رکھ سکے۔ سن باؤ اس سے بڑے بڑے کاموں کا اہل ہو سکتا ہے، ہم اس سے بڑے کام لے سکتے ہیں۔ ہم یان سوفو کا ذہن اس ایک لفظ پر اٹک گیا۔ جی ملکہ، اگر آپ اس خط کو پڑھے بغیر جلا ڈالیں تو میں اور آپ ہم ہو سکتے ہیں دو چینی عورتیں، اور مقابل ہوگا سارا ملاقہ۔ وہ رول ملکہ کی طرف بڑھائے مسکرا کر بولی تو یان سوفو نے ایک نظر خط پر ڈالی۔ کیا تم نے پڑھا ہے کہ کوتوال نے تمہارے بارے میں کیا لکھا ہے؟ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ملکہ، میں خود کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ وہ مجھ سے بہتر نہیں جان سکتا۔
اور دوسری بات کیا تھی؟ تالیہ کی مسکراہٹ مزید زخم زدہ ہوئی۔ میں جہاں سے آئی ہوں تھوڑے عرصے بعد واپس چلی جاؤں گی۔ میں واپس جانے کے لیے ہی آئی ہوں، ملاقہ سے ایک چیز لے کر جانے کے لیے، کیونکہ میری دنیا، میری زندگی اور میری محبتیں وہ سب وہاں ہیں، یہاں میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ یان سوفو کو جھٹکا لگا۔ اس نے بے یقینی سے ابرو اٹھائے۔ تم محل کے عیش و آرام چھوڑ کر اپنے گاؤں چلی جاؤ گی؟ میرے گاؤں میں محل نہیں ہیں، گھر ہیں، وہاں میں شہزادی نہیں ہوں، عام لڑکی ہوں، مگر میری محبتیں اور یادیں وہی ہیں۔ وہاں کوئی ایسا نہیں جس پہ میں نے دل ہارا تھا، وہاں کوئی ایسا بھی ہے جس پر میں نے دل ہارا تھا، اور مجھے اسی کے لیے واپس جانا ہے۔ یان سوفو کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑتے گئے۔ تو کیا وہاں تم کوئی محبوب چھوڑ کر آئی ہو؟ پہلی دفعہ اس کے لہجے میں نرمی گھلی۔ تالیہ نے اداسی سے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ جی ملکہ، ایک آدمی تھا، مجھے اتفاق سے ملا تھا، جو میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ آنکھوں میں تینگو کامل کے نیم روشن ڈرائنگ روم کا منظر جاگا۔ وہ جھک کر اسے جوس پیش کر رہی تھی، وہ جو میرا نام بھول جایا کرتا تھا۔ وہ سرخ لباس میں آرٹ گیلری کے آفس میں اسرا اور اشر کے ساتھ کھڑی تھی، اور وہ اسے تاشا کہہ کر پکار رہا تھا، وہ جو میرے جیسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کے مختلف سروں پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اور گھائل غزال میز پر رکھی تھی، وہ جو مجھے بلا وجہ ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ وہ لائبریری میں کھڑی تھی، اور فاتح ورزش کے لباس میں تولیے سے گردن پہنچتا اسے تلخی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ مجھے اس کا وہی روپ پسند تھا، اور مجھے واپس چاہیے وہی۔ اور پھر دونوں ہاتھوں میں رول تھام کر ملکہ کی طرف بڑھایا۔ آپ اپنے تجسس کی تکمیل چاہتی ہیں یا خوابوں کی؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ یان سوفو چند لمحے اس سرخ رومال کو دیکھتی رہی، پھر اسے اٹھا لیا اور مڑ گئی۔ اب وہ تیز تیز اندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تالیہ وہیں کھڑی رہی، بازو سینے پر لپیٹے لیے، اور جاتے اسے دیکھتی رہی۔ برآمدے میں داخل ہوتے ہی یان سوفو دیوار پر لگی مشعل کی طرف بڑھی، اور سرخ رومال میں لپٹا کاغذ اس میں جھونک دیا، پھر ساتھ رکھی دیا سلائی سلگائی اور مشعل کا شعلہ بھڑکا دیا۔ آگ کی لپٹوں نے ریشم کو فوراً ہی لپیٹ میں لے لیا۔ کاغذ اور کپڑا دونوں جلنے لگے۔ یان سوفو برآمدے کے سرے پر آ رکی، اور فاتحانہ نگاہوں سے دور کھڑی تالیہ کو دیکھا۔ بندھارا کی بیٹی مسکرائی، سر کو پورا جھکا کر اٹھایا۔ ملکہ کی گردن مزید تن گئی۔ وہ عرصے بعد خود کو بہت مضبوط محسوس کر رہی تھی۔ وہ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تھی، اسے ایک دوسری عورت کا ساتھ چاہیے تھا۔ اس کاغذ میں کیا تھا؟ آخر کوتوال نے آپ کے بارے میں کیا لکھا تھا چیتالیہ؟ اس دوپہر ایڈم نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے سرگوشی کی۔ وہ دونوں سادہ چوغوں میں ملبوس ملاقہ کے بازار میں بھیس بدلے چل رہے تھے۔ کاغذ خالی تھا۔ ملکہ کی ایک کنیز نے شریفہ کو بتایا کہ ملکہ ملازم کو چین بھیج رہی ہیں میرے تعاقب میں، تو ہم نے اس ملازم کو خرید لیا۔ وہ چین گیا ہی نہیں، وہ کوتوال سے ملا ہی نہیں، دونوں کاغذ خالی تھے۔ تو آپ نے ملکہ کو بے وقوف بنایا؟ نہیں ایڈم، میں نے ملکہ سے سچ بولا۔ میں نے اس کو اپنی طاقت بھی دکھائی اور اپنی کمزوری بھی۔ وہ سمجھ گئی کہ دوسرے کاغذ میں بھی کچھ نہیں ہوگا، اگر ہے بھی تو وہ میرے جیسی طاقتور حلیف سے بڑھ کر نہ ہوگا، اور اسے یہ تسلی بھی ہو گئی کہ میں مرسل شاہ کو اس سے چھیننے نہیں آئی ہوں، اس لیے اس نے بہتر فیصلہ کیا۔ وہ دونوں اب بازار کے درمیان سے گزر رہے تھے، صاف چہرے، سادہ کپڑے، اور چہروں پر ٹوپی کا سایہ۔ وہ بھیس بدل کر عام لوگ نظر آتے تھے۔ بازار کی گہما گہمی اور رش عروج پر تھا، پھر بھی خاموشی محسوس ہوتی تھی۔ نہ ٹریفک کے ہارن، نہ موسیقی کی آوازیں، کوئی مقدس خاموشی تھی جو اس دنیا میں جانے کتنی صدیوں سے تھی۔ ایک دکان کے سامنے قہوہ چائے کے لیے کرسیاں میز پر رکھی تھیں۔ وہ دونوں بیٹھ گئے۔ ایڈم نے چائے منگوا لی اور پھر خاموشی سے اسے دیکھنے لگا، جو بیزاری سے بیٹھی ایک طرف چہرہ موڑ کر دیکھ رہی تھی۔ آپ کل رات سے خاموش ہیں، پھر آپ نے آج یان سوفو کو حلیف بنا لیا۔ کیا ان سب کا تعلق فاتح صاحب کی باتوں سے ہے؟ تالیہ نے سرد مہری سے نظریں اس کی طرف موڑی۔ میں ان کے لیے ایک جھوٹی اور بد دیانت لڑکی تھی اور رہوں گی۔ کل رات جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، اس کے بعد میں اپنی زندگی کی ترجیحات خود سیٹ کر رہی ہوں ایڈم۔ وہ اب اپنے فرار کا راستہ خود ڈھونڈیں گے، نہ میں ان پر انحصار کروں گی نہ وہ مجھ پر۔ کل ہم الگ ہو گئے تھے، اور میں کس گنتی میں ہوں بھائی؟ اس نے منہ بسورا۔ تم مورخ ہو، تاریخ لکھو، تاریخ بنانے کا کام مجھ پر چھوڑ دو۔
وہ خفगी سے مسکرائی۔ بیرا چائے لے آیا تو اس نے شیشے کی نازک پیالی اٹھا لی اور گرم گرم گھونٹ بھرنے لگی۔ آپ ان سے ناراض ہیں، ٹھیک ہے، مگر مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ کیا ان باتوں کی وجہ سے جو میں نے کل آپ سے کہیں؟ ساتھ ہی اپنی پیشانی پر انگلی رکھی جیسے باتوں کا موضوع یاد دلایا ہو۔ تالیہ نے ایک اچٹی نگاہ اس پر ڈالی۔ تم نے درست کہا تھا، جو لوگ اپنے فرنٹل لوب کو استعمال نہیں کرتے وہ ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، ڈرگز، غلط چیزیں اور جھوٹ کے، مگر کچھ لوگ سچ کے بھی ایڈکٹڈ ہوتے ہیں۔ وہ پیشانی سے سوچے بغیر، دوسروں کے جذبات کا احساس کیے بغیر اگلے کو جج کر کے نصیحت شروع کر دیتے ہیں۔ ایڈکشن ہر چیز کی غلط ہوتی ہے ایڈم، بھاشن دینے کی بھی اور سچ بولنے کی بھی۔ خالی پیالی میز پر دھری اور خفگی سے چہرہ موڑ لیا۔ ایڈم گہری سانس لے کر رہ گیا، پھر اس نے اپنی پیالی رکھی اور اپنا دستہ کھول لیا، دوات نکالی اور قلم اس میں ڈبو کر لکھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیے، آپ کا ہر واقعہ اتنا بڑھا چڑھا کر لکھنا پڑتا ہے کہ بس، اور شاہی مورخ کے طور پر مجھے ہر جمعے کے روز یہ صفحات دربار میں سنانے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو شہر کے تمام کتب خانوں میں پہنچانا ہوتا ہے تاکہ ان کو محفوظ کیا جائے اور ملک بھر میں ان کی نقل لکھ لکھ کر بھیجی جائیں۔ یہ کتاب ایک قصہ ناول کی طرح ہے جس کو ہر ہفتے پڑھا جاتا ہے، اور یہ ہم اس ہفتے سے چین اور پرتگال بھی بھیجیں گے۔ جہاں وہ لکھتے لکھتے اسے احساس ہوا کہ وہ خاموش ہے تو سر اٹھایا۔ تالیہ گردن موڑے اس طرف دیکھ رہی تھی جہاں کھڑکی سی بنی تھی اور اندر باورچی تھا۔ ایک آدمی سامنے کھڑا اس کو باروب انداز میں کہہ رہا تھا، مجھے وزیر خزانہ ابوالخیر نے بھیجا ہے، اس ماہ کا محصول ادا کرو۔ ساتھ ہی ایک کاغذ اس کے سامنے کیا۔ یہ تو محمود مرنی ہے۔ ایڈم نے سرگوشی کی۔ تالیہ خاموشی سے اس کو دیکھے گئی۔ محصول میں 2 گنا اضافہ کر دیا ہے، کیا سلطان کو ہم پر ترس نہیں آتا؟ شاہی باورچی احتجاجاً دبا دبا سا بولا۔ محمود مرنی آگے بڑھا اور کوہنیاں کھڑکی پر رکھ کر جھکا۔ میں ظاہر کروں گا کہ تمہاری یہ گستاخی میں نے سنی ہی نہیں ہے، اس لیے محصول دو۔ غراتے ہوئے ہتھیلی پھیلائی۔ باورچی کے کاندھے ڈھلک گئے۔ وہ چپ چاپ اندر گیا اور پھر واپس آ کر ایک بھاری تھیلی اس کے ہاتھ پر رکھی۔ محمود نے تھیلی لی اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ تالیہ فوراً اٹھی اور بظاہر عام سے انداز میں چلتی اس کے تعاقب میں ہو لی۔ وہ اب دوسری دکان کی طرف جا رہا تھا۔ وہ چوغے کی ٹوپی میں چہرہ چھپائے، سینے پر بازو لپیٹے ایک دکان کے چھپر تلے کھڑی اس کو دیکھے گئی۔ چائے کی ادائیگی کر کے ایڈم بھی ساتھ آ کھڑا ہوا۔ یہ محمود مرنی کس چیز کے پیسے لے رہا ہے دکانداروں سے؟ چے تالیہ؟ محصول کے۔ تالیہ کی سوچتی آنکھیں دکانوں پر جمی تھیں۔ محصول کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس، گورنمنٹ ٹیکس۔ ملک کے ہر شخص سے یہ ٹیکس وصول کر کے ایک جگہ بھرا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں قومی خزانہ۔ محمود اب دوسرے دکانداروں سے روب سے محصول مانگ رہا تھا۔ ہاں، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ ہمارے ٹیکس قومی خزانے میں ہی جاتے ہیں۔ محمود مرنی بڑے سے تھیلے میں ہر دکان سے چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بھر کر اگلی دکان کی طرف بڑھ جاتا تھا۔ ہمارے ٹیکس قومی خزانے میں نہیں جاتے، بلکہ قومی خزانے میں ہوتے ہی ہمارے ٹیکس ہیں۔ اس لیے تو قومی خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ تو ہر ماہ ہر سال ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں۔ ایڈم، گلی کے آخر میں ایک بگی کھڑی تھی۔ محمود تھیلا لیے اس طرف آیا۔ سپاہیوں نے اندر رکھا صندوق کھولا۔ اس نے ساری تھیلیاں اس میں الٹ دیں۔ مگر سیاستدان وغیرہ کہتے ہیں کہ قومی خزانہ خالی ہونے والا ہے۔ وہ سب کیا ہوتا ہے؟ کچھ دیر بعد بھگی ایک عمارت کے سامنے کھڑی تھی۔ وہاں صندوق نکالے گئے اور ایک بڑے کمرے میں لے جا کر رکھے گئے جہاں ایسے کئی صندوق رکھے تھے۔ یہ وزارت خزانہ کا ایک کمرہ تھا۔ سیاستدان بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو جھوٹ بولنے سے کیا جاتا ہے؟ صندوقوں کے کمرے میں چند افراد کھڑے ہر صندوق کا حساب کاغذوں پر تحریر کر کے ان کو تالے لگا رہے تھے۔ تو یہ محصول قومی خزانے میں بھرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ ایک عہدیدار اب یہ وزیر خزانہ کی مہر والے حکم نامے دکھا کر چند صندوقوں کو مختلف گاڑیوں میں لاد رہا تھا۔ اس سے حکومت کے اداروں میں تنخواہیں دی جاتی ہیں، پولیس، فوج، عدلیہ وغیرہ کے دفتر اور تنخواہیں۔ اسی لیے سرکاری ملازم عوام کے ملازم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی تنخواہیں ٹیکس پے منی سے آتی ہے، اور اس کے علاوہ اس محصول سے سڑکیں، پل اور دوسرے ترقیاتی کام کیے جاتے ہیں۔ کیا تم نے اپنی کتابوں میں یہ سب نہیں پڑھا؟ صندوقوں سے بھری ایک گاڑی ابوالخیر کی حویلی پہنچ چکی تھی۔ محمود مرنی نے صندوق اتروائے اور انہیں بڑے کمرے میں پہنچا دیا۔
مگر یہ تو آئیڈیل منظرنامے میں ہوتا ہے، ہمارے جیسے ملکوں میں کیا ہوتا ہے؟ جے تالیہ۔ صندوق کے اوپر تالیہ بنت مراد کے مسجد کا نام درج تھا۔ ابوالخیر نے 4 صندوقوں میں سے ایک کو الگ کیا، اس سے مسجد کی بنیادیں کھدوانے کا حکم دیا اور اس کو روانہ کر دیا۔ ہمارے جیسے ملکوں میں اس محصول کا تھوڑا سا حصہ ملک اور ملکی اداروں پر خرچ کیا جاتا ہے، باقی سب مل کر کھاتے ہیں، ہر عہدیدار اس کے اندر سے اپنا حصہ الگ کرتا جاتا ہے، اسی کو کرپشن کہتے ہیں۔ جیسے جتنا مال ابوالخیر مسجد کے نام پہ نکلوائے گا، اس میں تھوڑا سا تعمیر کے لیے بھیجے گا، باقی خود رکھے گا۔ باقی 3 صندوقوں سے اس نے اشرفیاں نکلوا کر لکڑی کے 3 خاص صندوقوں میں بھریں، ایک خود رکھا اور 2 صندوقوں کو گاڑی میں لاد دیا۔ یعنی ان غریب محنت کش لوگوں نے اعتماد کر کے ابوالخیر اور سلطان کو جو محصول دیا ہے، یہ حکمران اسی محصول کو اپنی دولت کی بڑھوتی کے لیے خرچ کرتے جاتے ہیں۔ اب وہ گاڑی بان کو رات کی تنہائی میں حکم دے رہا تھا کہ یہ صندوق شہزادی تاشا کے محل خاموشی سے پہنچا دیے جائیں۔ ہاں ایڈم، اسی لیے ملک کے حکمران صادق اور امین ہونے چاہیے تاکہ وہ اس محصول کی امانت کو نبھا سکیں، ابوالخیر کی طرح اپنے اور اپنے دوستوں کی دولت میں اضافہ نہ کریں۔ رات کی تاریکی میں وہ صندوق تاشا کے محل میں لائے گئے اور خاموشی سے اس کی خوابگاہ میں رکھ دیے گئے۔ اچھا، میں بچپن سے سمجھتا تھا کہ سیاستدان جو قومی خزانہ لوٹتے ہیں، یعنی جو کرپشن کرتے ہیں، وہ دراصل ملک کا پیسہ ہوتا ہے، جیسے ملک میں کوئی خزانے کے کنویں ہوں جو بھرے ہوں اور بس اس کو وہ لوٹ رہے ہوں۔ اور میں سوچتا تھا خیر ہے، اگر تھوڑی بہت کرپشن سیاستدان کر بھی لیں تو چلو ملک پر خرچ بھی تو کر رہے ہیں نا وہ۔ ابوالخیر اپنے دفتر میں بیٹھا کاغذوں پر حساب کتاب تحریر کر رہا تھا۔ بنیادیں ڈلوانے کا خرچہ اس نے 3 گنا بڑھا کر لکھا۔ جو کام ایک اشرفی سے بھرے صندوق سے ہو جانا تھا، اس نے اس کی قیمت 3 گنا تحریر کی اور دستخط کر دیے۔ ملک کا کوئی خزانے کا کنواں نہیں ہوتا، قومی خزانہ صرف محصول پر مبنی ہوتا ہے، ملک کے لوگ اس کو بھرتے ہیں اور بھرتے جاتے ہیں۔ اگلی صبح کاغذات کو تصدیق کے لیے بندھارا کو بھیجا گیا۔ راجہ مراد نے مسکرا کر تفصیلات پڑھی اور مہر لگا دی۔ یعنی جب سیاستدان کرپشن کرتے ہیں تو صرف دراصل وہ ہر غریب آدمی کی تنخواہ کا ایک حصہ چوری کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ابوالخیر جو صندوق راجہ مراد کو بھیجتا ہے، وہ اسی طرح مختلف فنڈ سے نکالا گیا حصہ ہوتا ہے۔ مسجد کی بنیادوں کے لیے دیا گیا فنڈ کاغذوں میں پورے کا پورا ایمانداری سے استعمال ہونا لکھا گیا اور کاغذ رجسٹر کی صورت الماری کی زینت بن گئے۔ بالکل، اور تم مجھ جیسے چوروں کو ناپسند کرتے ہو جو صرف امیروں سے چراتے ہیں۔ اصل چور تو یہ حکمران ہیں جو غریبوں سے چراتے ہیں۔ ایڈم نے آنکھیں چھوٹی کر کے تالیہ کا چہرہ دیکھا۔ اس بات میں وہ اپنی رائے محفوظ رکھ رہا تھا۔ وہ ابھی تک ان دکانداروں کو دیکھ رہی تھی جو اپنی بقایا جمع پونجی گن رہے تھے۔ وہ خالی مسجد جہاں مسجد کی تختی لگی تھی، وہ خالی میدان تھا، وہ خالی تھا۔ وہاں تھوڑی سی کھدائی کی گئی تھی، مگر ان کھوکھلی جڑوں پر کوئی عمارت کبھی تعمیر نہیں کی جانی تھی۔ مسجد کے نام پر قومی خزانے سے نکلوائے گئے 4 صندوقوں میں سے ایک یہاں لایا گیا، ابوالخیر نے رکھا اور 2 اس نے تالیہ کو بھجوا دیے۔ اسے کرپشن کہتے ہیں، یعنی بدعنوانی۔